جناب کیپٹن صفدر صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ ڈیپٹی اسپیکر۔ میں اس بات پہ حیران ہوں کہ ایک اتنی ضروری بحث ہو رہی تھی اور یہ جو گستاخانہ خاکے ہیں اس پہ تو کم از کم اسمبلی کو پورا وقت دینا چاہیے اور تمام ممبران جن کے جذبات ہیں ان کو بات کرنے کا موقع ملنا چاہیے، اور میں شکریہ ادا کر رہا ہوں آپ کا۔ سب پارٹیز کے ممبرز نے بات کر لی، اسی میں اس کو بھی شامل کرنے اور دونوں یہاں پارٹی ممبران کی بات نہیں ہوتی، اپنے اپنے جذبات کی بات ہوتی ہے، اور اس پہ بات کرنا میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج آپ کھلے دل سے مجھے ٹائم دیں۔ میں یہ کوئی سیاسی بات نہیں کرنے لگا، میں ان نوجوانوں کا جو پورے عالم اسلام کے ان کے جذبات کی ترجمانی آج کر رہا ہوں، اسپیشلی پاکستان کے وہ نوجوان جو آقا علیہ السلام کی شان پہ کٹ مرنے کو تیار ہیں، ان کے جذبات میں بیان کر رہا ہوں۔ جناب بطور مسلمان آج ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے کہ 1,24,000 پیغمبروں پر ہے ہمارا ایمان ہے، ہمارا روز محشر قیامت پر ہمارا ایمان ہے، ہمارا آسمانی جو کتابیں ہیں ان پر ہمارا ایمان ہے، تو ہمارا ایمان تو ان پیغمبروں پر بھی ہے جن کے ماننے والے آج وہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی کر رہے۔ کیا ہمارے پاس کوئی ایسا طریقہ نہیں ہے کہ ہم سوشل میڈیا کے ذریعے ان کا مقابلہ کریں؟ جناب اسپیکر، میں سندھ اسمبلی میں کے لوگ جہاں بیٹھے ہیں جو ماضی میں سندھ کے ممبر تھے، میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں۔ انہوں نے آقا علیہ السلام کی شان بڑھائی اور سندھ اسمبلی میں آج قرآن کی تلاوت ترجمے کے بعد آقا علیہ السلام کی نعت پڑھی جاتی ہے۔ آج تو گستاخانہ خاکوں کے خلاف اپنے جذبات پر تمام ہاؤس کا سینس لیتے ہوئے یہاں نعت شریف شروع کرنی چاہیے تھی، تاکہ ان کو خبر جائے کہ تمہارے گستاخانہ خاکوں سے ہمارے ایمان پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، بلکہ میں قرآن کی وہ آیت 13واں پارہ علماء یہاں پر بیٹھے، مغیرہ نامی ایک کافر آقا علیہ السلام پر آ کر سوال کیا کرتا تھا۔ ایک دن اس نے 10 سوال پوچھے، آقا علیہ السلام نے 9 کا جواب دیا، 10واں اس نے کہا میرے باپ کا نام بتا دو۔ آقا علیہ السلام نے نام بتا دیا، مغیرہ دوڑتا اپنی ماں کے پاس چلا گیا، کہا کہ آج مسلمانوں کے نبی سے 10 سوال پوچھے، 9 کا صحیح جواب دے دیا، میں نے جب باپ کا نام پوچھا تو میرے باپ کا نام غلط دیا۔ اس کی ماں نے کہا اللہ کا نبی سچا ہے، تمہارا باپ یہ نہیں یہ ہے۔ اس پر قرآن کی آیت نازل ہوگی کہ اے نبی، جو تیری شان میں گستاخی کرے، جو تیری شان میں عیب ڈھونڈے، اس کے اصل میں خطا ہے۔ جناب آج ہم اپنی پرانی آیات کو لے کر، احادیث پاک کو لے کر، میں کہتا ہوں کہ آج ہم یہود و نصارہ کی جب بات کرتے ہیں، ہم کرسچن کی کتابوں کو لے کر، یہودیوں کی کتابوں کو لے کر کچھ اسٹڈی تو کریں۔ میں کہاں سے ڈھونڈوں آج گولڈے کا پیر میر علی شاہ جو کہتا تھا لاؤ شان مصطفیٰ میں آج مردے زندہ کرتے، وہ بھاگ گئے جیلی نبوت کرنے والے۔ جناب اسپیکر، ہمیں اپنے اندر وہ ایمان پیدا کرنا پڑے گا۔ آج علماء اور صوفیاء کے کردار پہ میں انگلی ضرور اٹھاؤں گا۔ کیا کوئی فتویٰ ہے اس ملک میں؟ اگر کوئی 2 بجے اذان دے دے تو فتویٰ آ جاتا ہے، کوئی 1:30 بجے دے دے تو فتویٰ آ جاتا ہے۔ آج فتووں کی لائن لگ جانی چاہیے تھی کہ آقا علیہ السلام کے نام مبارک کی طرف کمر کرنے والے کے خلاف یہ بات ہے۔ میں آج قائد اعظم کو کیا جواب دوں؟ قائد اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ، تم نے کیوں اپنا وکالت نامہ غازی علم دین شہید کی حمایت میں لاہور ہائی کورٹ میں پیش کیا تھا؟ اس لیے کہ اس نے ایک گستاخ رسول کو واصل جہنم کیا تھا۔ علامہ اقبال کہتے رہ گئے، اچھی تے گلاں کرتے رہ گئے، لوہاراں دا منڈا ترکھاڑاں دا منڈا بھاجی لے گیا۔ میں آج 1942 کے اس کیس کو جو سندھ ہائی کورٹ میں اٹھا تھا اور غازی عبد القیوم شہید رحمت اللہ تعالیٰ نے جب جج سے مکالمہ کیا، اس نے کہا تاج برطانیہ، حکومت برطانیہ کے قانون میں آقا علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرنے کی سزا نہیں ہے، تو اس نے چھری نکالی اور اس شخص کو عدالت میں واصل جہنم کیا۔ اس نے کہا عشق کی عدالت میں یہ مقام ہے، اور پھر بعد میں آج لیاری گھاٹ میں اس کا مزار ہے۔ ایسی تو کسی شاعر نے نہیں کہا، اس نے یوسف کے پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، تیرے نام پہ سر کٹواتے ہیں مردان عرب۔ آج انور شاہ کشمیری رحمت اللہ تعالی کا وہ کیس ہمارے علماء کو لے کے آنا چاہیے تھا، بہت بڑے محدث سے دیوبند کے، آج لوگ ان کا وضو کے بغیر نام نہیں لیتے۔ وہ
اس حالت میں بیمار تھے، ضعیف تھے، بہاولپور کی ایک عدالت میں جا کر کیس لڑا اور ختم نبوت اور تاجدار ختم نبوت کی شان میں وہ کیس جیت کر آئے۔ آج وہ علماء میں کن گلیوں میں ڈھونڈوں؟ جناب اسپیکر، میں آج شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ صبر و تحمل سے میری بات کو سن رہے ہیں۔ کیا 12 ربیع الاول کا مہینہ نہیں گزرا؟ اس میں ہاؤس کو ایک دن اوپن کرنا تھا۔ اٹھو، اپنے نبی کی شان بیان کرو۔ آج تقریروں سے، واک آؤٹ سے بات نہیں ہوگی۔ آج ہاؤس کے اندر ایک ایسی کمیٹی بنے جو سوشل میڈیا پر ان گستاخوں کا پوری دنیا میں مقابلہ کرے۔ سلام پیش کر رہا ہوں انور چیمہ شہید رحمت اللہ تعالیٰ کو۔ جرمنی میں جب خاکے بنے، مشرف کا آمرانہ دور، اس وقت اس کی حکومت تھی، ایک انجینئر وہاں پر پہنچا، اس گستاخ کو واصل جہنم کیا۔ جب اس کا جسد خاکی یہاں آ رہا ہے تو مشرف سے اسلام آباد میں قبر کی جگہ نہیں دی دوستو۔ آقا علیہ السلام کے نام پر سر کٹوانے والوں کو قبر کی جگہ نہیں ملی اسلام آباد میں۔ پھر وزیر آباد کے پاس ایک چھوٹے سے گاؤں میں ان لوگوں نے اس کو دفنا دیا۔ ہمارا تو ایمان ہے، نبی سے محبت کرنے والا جہاں بھی دفنایا جائے اٹھے گا وہ جنت البقیع کے اندر سے۔ ہم نے کیا کیا ان لوگوں کے لیے؟ ہمیں تو چاہیے تھا کہ غازی علم دین، عبدالقیوم، عبدالرشید، عامر چیمہ کے کوئی یوم مقرر کر دیتے، لوگوں کو پتا ہوتا۔ ہم نے تو شان بیان کرنے میں، ایم کیو ایم والوں نے پچھلے دور میں کہا کہ جی نعت شریف ہوگی، آج کیوں نہیں ہو رہی؟ ہمیں تو کسی نے باہر سے نہیں روکا ہوگا، جیلی خاکوں والوں نے تو نہیں روکا ہوگا۔ آج ایمان پیدا کرنے والی بات ہے، مصلحت کو چھوڑنا پڑے گا۔ میں پیر جسٹس کرم شاہ صاحب کی تفسیر اس وقت پڑھ رہا تھا، ضیاء القرآن، جب میں جیل میں تھا مشرف کے وقت۔ میں اس ڈیٹیل میں نہیں جاتا، اس واقعے کو جس شان سے انہوں نے بیان کیا کہ اللہ نے کہا اے نبی تیری ذات میں عیب ڈھونڈنے والوں کے اصل میں خطا ہے، پھر اس کی تفسیر جس طرح بیان کی۔ آج کیوں نہیں ضیاء القرآن کے مالک جو بیٹھے ہیں وہ ضیاء القرآن کو یہاں پر مفت تقسیم کریں؟ اور پارلیمنٹ کے اندر یہ ایک قانون بننا چاہیے کہ جی ہر ایک مکتب فکر کی تفسیر کا یہاں پر جب آپ تلاوت کرے ترجمہ ہو اور تفسیر بھی اس کی بیان کی جائے، ہمیں پتہ چلے ہم ایمان والے ہیں، ہم کہاں کھڑے ہیں۔ جناب اسپیکر، میں تو آج بڑا حیران ہوں کہ ہم نے تقریریں کر لی، ہم باہر سڑک پہ اب جائیں گے، ہمارے علماء کو ایک بینچ بنانا چاہیے۔ میں تو اس شخص کو سلام پیش کرتا ہوں جس شخص نے جب ان کے پاس کوئی مسئلہ لے کے گئے شاہ محمد احمد رضا خان، تو انہوں نے کہا جان و دل ہوش و خیرت سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا۔ عشق والوں کا سارا سامان مدینہ منورہ میں ہوتا ہے۔ آج میں حیران ہوں، دو لفظ سب نے بول دیے اور اس کے بعد ایک قرارداد پیش ہوگی، اب ہم سڑکوں پہ چلے جائیں گے۔ آقا علیہ السلام کو یہ قربانی منظور نہیں ہے دوستو، وہ تو بلال حبشی جیسی قربانی مانگتے ہیں، وہ تو نواسہ رسول تپتی ریت پر تھا، امام علی اصغر کے سینے میں ایک تیر پیوست تھا، تو نبی کے نواسے کہہ رہے تھے یا اللہ اپنی راہ میں قبول کر لے۔ آج تو اس قربانی کا وقت ہے، کیوں ہم سو گئے، کیوں ہم فرقوں میں بٹ گئے، کیوں ہم مسالک کی مسجدیں علیحدہ کر کے بیٹھ گئے؟ جناب اسپیکر، آج ہم یہاں سے تب اٹھیں گے، ایم کیو ایم اگر اس ذمہ داری کو لے، جماعت اسلامی، جے یو آئی، مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، کر روز محشر میں کھڑے ہو کے آقا علیہ السلام کو جواب دینا پڑے گا۔ میں ایسی انٹرٹینک تھا، میاں والی جیل کے دورے پر گیا، جب انہوں نے بریفنگ شروع کی انہوں نے کہا اس جیل کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ یہاں پر غازی علم دین شہید کو پھانسی دی دی، یعنی ایک غازی علم دین کو پھانسی دے دی۔ میں اٹھ کے کھڑا ہو گیا، میں نے کہا جناب سپرنٹینڈنٹ صاحب ہم اس بریفنگ کو نہیں لیں گے، یا تو آپ اپنے الفاظ بدلیں، آپ یہ کہ یہ جیل وہ جگہ ہے جب غازی علم دین شہید کے پھندا ڈالا گیا تو آقا علیہ السلام نے اس کو اپنے بازوؤں میں لے لیا اور مدینہ پاک لے گئے، تب باقی بریفنگ چلے گی۔ ہم نے آج تک غازی علم دین شہید کی اس میاں والی جیل میں کوئی یادگار نہیں بنائی ہے۔ آج تقریریں ہو جائیں گی، عملی کام نہیں ہوگا۔ آج علماء کی ٹیم تیار ہو، مناظروں کے لیے جائے، سوشل میڈیا کے ذریعے ان لوگوں سے مناظرے کیے جائیں۔ ہم تو ان کے نبی ہمارے ایمان کا حصہ ہے، 1,24,000 پیغمبروں پر جب ایمان نہیں لائیں گے، ان پیغمبروں پر جنہوں نے آقا علیہ السلام
بیت المقدس کے اندر ان کی امامت میں نماز پڑھی، اس وقت تک ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ آج تقریریں ہوں گی، کالمز لکھے جائیں گے، اس کو میں نہیں مانتا ہوں۔ اس پہ آج عملی کام ہونا چاہیے۔ ہر سال ہمارے نبی جس کی امت ہے، ہم شفاعت ہوگی، جس کے لیے ہم جنت کے طلبگار ہیں، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کے ہم لکھ دیتے ہیں، مگر آج جنت کے لیے آج اس کے لیے کام کرنا پڑے گا۔ گولڈے کے پیر میر علی شاہ صاحب مدینہ منورہ چلے گئے تو میں یہاں سکونت اختیار کروں گا۔ اللہ کے ایک بزرگ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میر علی شاہ واپس جاؤ، برے صغیر میں ختم نبوت پر حملہ ہونے والا ہے، اور ان کرامات اور معجزوں کے ساتھ جاؤ۔ کرامت ولی کی ہے، معجزہ نبی کا ہے، مگر جب تم مردے پہ ہاتھ رکھو گے ختم نبوت کے تحفظ کے لیے، خدا اس کو زندہ کرے گا۔ آج وہ ایمان پیدا کرنا پڑے گا۔ آج وہ ایمان کیوں نہیں ہے؟ واک کر لیں گے، ایک قرارداد ہوگی، ہم بھیج دیں گے۔ جناب اسپیکر، میں آپ کا شکریہ ادا کر رہا ہوں جس تسلی سے، اور میں اس ایمان کے ساتھ بول رہا ہوں کہ جو میں یہ باتیں کر رہا ہوں یہ آقا علیہ السلام اپنے گنبد خضرا میں سن رہے ہیں کہ آج پاکستان کی وہ اسمبلی جس کو میرے نام پہ لیا گیا تھا، وہ میری شان میں باتیں ہو رہی ہیں، لوگ سکون سے بیٹھے سن رہے ہیں۔ یہ بھی جو وقت ہے یہ بھی ہماری عبادت کا حصہ ہوتا جا رہا ہے۔ جناب اسپیکر، علماء حضرات بیٹھے ہیں، میں لمبی بات پہ نہیں جاتا، میں پوچھتا ہوں کہ پچھلے ماضی میں جو خاکے بنے تھے اس پہ ہمارے مدارس میں کوئی بات ہوئی تھی دوستوں؟ ہم نے اپنی قوم سے کوئی بات کی تھی؟ ہم نے لوگوں کو جمعے کے خطبوں میں یہ کہا تھا کہ جو لوگ آقا علیہ السلام کی گستاخی کرتے ہیں خدا نے ان کا قرآن میں کیا کیا انجام کیا ہے؟ ابو لہب کے ہاتھ ایسے ہی توڑ دیے تھے۔ جناب اسپیکر، یہ اسلام ہے، اس کے لیے قربانیاں، اس میں تہمت لگتی ہے، اس میں نواسا کٹتا ہے، اس میں اپنے صحابیوں کو تختہ دار پر چڑھتے دیکھتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے کہا کہ وہ لوگ جو میرے بعد آئیں گے، صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ ان کے بارے میں، انہوں نے کہا وہ میری محبت اور میری ان کے لیے محبت بہت زیادہ ہوگی۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ کیسے؟ فرمایا کہ تم تو میرے معجزات دیکھ رہے ہو، میرے پاس جبریل کو آتے جاتے دیکھ رہے ہو، میرا معراج پہ جانا دیکھ رہے ہو، چاند کے 2 ٹکڑے کرتا مجھے دیکھ رہے ہو، پلٹے غروب ہوتا ہوا سورج میں واپس لا رہا ہوں دیکھ رہے ہو، تمہارا ایمان ہے۔ میرے بعد جو میری امت ہوگی اس نے یہ معجزات پڑھے ہوں گے اور میرے اوپر ایمان رکھے گی تو ان کا مقام اس سے بھی زیادہ ہو جائے گا۔ آج اس مقام کو پیدا کرنے کی بات ہے۔ جناب اسپیکر، میں حیران ہوں کہ ہم لوگ، میں آج اس بحث میں نہیں جانا چاہتا کہ کسی عالم کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ کسی قبر کے اوپر شہید لکھ دے۔ یہ اللہ کو پتہ ہے کون شہید ہے، کون اس کی راہ